السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگو، کل ذی الحجہ ختم ہو کر اور آج سے محرم شروع ہو گیا ہے۔ 1446 ہجری ختم ہو کر 1447 ہجری شروع ہو گئی ہے۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ محرم قمری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور آج اس پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس سال کی ابتدا جمعے سے ہو رہی ہے۔ تو ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پورا سال خیر و عافیت کے ساتھ میں گزارے۔ دو قسم کے سال ہوتے ہیں، ایک شمسی جس کو ہم انگریزی سال کہتے ہیں، جس کے مہینے جنوری فروری ہیں، اور ایک قمری سال ہوتا ہے۔ ایک کا تعلق سورج سے ہے، دوسرا کا تعلق چاند سے ہے، اور چاند اور سورج دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، چاند اور سورج اللہ کی دو بڑی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ ہماری جو عبادات ہیں، جو اسلام کے بنیادی ارکان شمار کیے جاتے ہیں، ان کا تعلق دونوں سے ہے، سورج سے بھی ہے اور چاند سے بھی ہے۔ نمازوں کے اوقات کا جو تعلق ہے وہ سورج کی گردش سے ہے۔ سورج نکلنے سے سوا گھنٹے 1.5 گھنٹے پہلے دن چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، تو تھوڑا سا وقت کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ صبح صادق ہوتی ہے، اور صبح صادق سے لے کے سورج نکلنے تک فجر کا وقت رہتا ہے۔ پھر جب زوال ہو جاتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے ظہر کا وقت رہتا ہے، پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت بالکل آخر درجے کے اندر سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے۔ پھر جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کے غروب ہوتے ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جہاں روشنی ہوتی ہے، جدھر سورج غروب ہوتا ہے، جب وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو کر مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور عشاء کا وقت پوری رات رہ کر صبح صادق تک رہتا ہے۔ تو یہ تمام نمازوں کے اوقات سورج کی گردش سے تعلق رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک اس مہینے کا تعلق چاند سے ہے۔ جب رمضان کا چاند دکھے گا تو رمضان شروع ہو جائے گا، جب عید الفطر کا چاند دکھے گا تو رمضان ختم ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو چاند سے تعلق رکھتا ہے،
لیکن روزہ جو ہے وہ سورج سے تعلق رکھتا ہے. جیسے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، تو ہمارا روزہ بھی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے. اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، افطار ہو جاتا ہے. اب اگر گرمیوں کے دن میں دن بڑے ہوتے ہیں تو روزہ بڑا ہو جاتا ہے، اور سردیوں کے دنوں میں سورج جلدی غروب ہو جاتا ہے، دیر سے نکلتا ہے، تو روزہ کا وقت چھوٹا ہو جاتا ہے. تو رمضان کے مہینے کا تعلق تو چاند کے مہینوں سے ہے اور چاند سے ہے، لیکن روزے کا تعلق سورج سے ہے. زکوٰۃ اور حج جو ہیں یہ قمری مہینے سے تعلق رکھتے ہیں، چاند کے مہینوں سے. زکوٰۃ جو ادا کی جائے گی اور زکوٰۃ کا جو سال پورا ہوگا وہ انگریزی مہینوں سے نہیں بلکہ چاند کے مہینوں سے زکوٰۃ دی جاتی ہے. اگر کوئی آدمی انگریزی مہینوں سے زکوٰۃ دے گا تو 30 یا 32 سالوں میں ایک سال کی زکوٰۃ کا فرق پڑ جائے گا. اس لیے زکوٰۃ جو دی جاتی ہے وہ چاند کے مہینوں کے حساب سے دی جاتی ہے، اور ایسا ہی کرتے ہیں. عام طور سے رمضان المبارک میں روز لوگ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں. اسی طرح جو اسلام کا 5واں رکن ہے حج، اس کا تعلق بھی چاند سے ہے. ذی الحجہ کا چاند دکھے گا اور پھر اس کی 9 تاریخ آئے گی، تو اس کی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں سارے حجاج کرام جاتے ہیں. بہرحال چاند اور سورج دونوں چیزیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور ہماری عبادات کا تعلق دونوں سے ہے. لیکن قمری جو مہینے ہوتے ہیں زیادہ تر عبادات اس سے متعلق ہیں، اس لیے چاند کے مہینوں کا یاد رکھنا اور ان کی تاریخوں کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے. اگر سارے نہیں، بہتر بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاند کی تاریخ یاد ہونی چاہیے، اس کا مہینہ یاد ہونا چاہیے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اور چاند کے مہینے کی کون سی تاریخ ہے. ورنہ کم سے کم چند لوگوں کو تو یاد ہوں تاکہ پتہ چلے کہ رمضان کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا، عید الفطر کب آئے گی، عید الاضحیٰ کب آئے گی، حج کا مہینہ کب شروع ہوگا اور حج کا دن کون سا ہے، زکوٰۃ کا سال میرا کب پورا ہوگا، کون سی تاریخ کو پورا ہوگا. یہ سب چیزیں جاننی ضروری ہیں تاکہ آدمی وقت پر اپنے تمام فرائض کو ادا کر سکے. ان مہینوں کا تعین اللہ کی جانب سے شروع سے ہے، زمین و آسمان کی پیدائش سے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اس وقت سے سال کے 12 مہینے ہی بنائے ہیں اللہ. لیکن جو اس وقت میں ہماری تاریخ ہے 1447 شروع ہوا، 1446 سال ہو چکے، اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مختلف زمانوں میں مختلف تاریخیں رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد ایک لمبا عرصہ ویسے ہی گزر گیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر یہ مشورہ ہوا کہ ہماری اسلامی تاریخ اور اس کا سال کب سے شروع ہونا چاہیے. چنانچہ مشوروں میں یہ رائے بھی آئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے دن سے سال کی ابتدا کر لی جائے اور ہماری تاریخ ہو جائے. بعض نے رائے دی اللہ کے نبی کو جب سے نبوت ملی اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا تب سے شروع ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائیں
جب سے ہماری تاریخ اور مہینوں کی ابتدا ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس رائے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فیصلہ ہوا اور ہماری تاریخ اس وقت سے شروع ہوئی۔ گویا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے سال کو کہ آپ نے مکہ مکرمہ اللہ کے حکم سے چھوڑا اور آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور اپنی عمر شریف کے 10 سال پورے کر کے آپ نے وہیں آرام فرمایا اور آج تک وہیں آرام فرما رہے ہیں۔ اس تاریخ کی ابتدا آپ کی ہجرت کے زمانے سے ہوئی، اسی لیے اس قمری سال کو سن ہجری کہا جاتا ہے۔ سن ہجری کہا جاتا ہے۔ سن ہجری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت سے اس کی ابتدا ہوئی، یعنی دین کے خاطر گھر چھوڑنا اور دین کے خاطر اپنا وطن چھوڑنا اللہ کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک اتنا قیمتی تھا کہ اسلامی سالوں کی ابتدا ہجرت کے سال سے ہوئی اور سب چیزوں کو نظر انداز کر کے ہجرت کے سال سے اس کی ابتدا کی۔ اور پھر یہ سب کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ہوا۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، دوسری چیز میں عرض کروں کہ جو محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے، آپ کی شہادت کی تاریخ، جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہمیں سال کے آخری مہینے کے اندر یہ یاد ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی پیش کی، سب جانتے ہیں۔ سال کا شروع کا مہینہ محرم کا آتا ہے تو اس مہینے میں ہم صرف اتنا یاد جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے تھے، جگر گوشہ بطول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے تھے، ان کی شہادت ہوئی، بے شک ہوئی، اور بڑے مظلومانہ انداز سے ہوئی۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ محرم جو سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس سال کے مہینے کی جو پہلی تاریخ ہے، اس پہلی تاریخ کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا، جنہوں نے صحابہ سے مشورہ کر کے اس نئے سال کی ابتدا اور اس کی تاریخ کی ابتدا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر بھی ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر کے خلیفہ بھی ہوتے ہیں۔ امیر المومنین کا جو لقب ملا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کو ملا ہے۔ اللہ نے بڑی صفات عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کا اسلام لانا اور ان کا دائرہ اسلام میں آنا مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح تھی۔ جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے اس وقت تک ایمان والے بہت خفیہ اور پوشیدہ انداز میں نماز پڑھتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان اسلام لانے کے بعد، ایمان میں آنے کے بعد میں مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں علی الاعلان نماز جماعت سے ہونے لگ گئی۔ کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کو نماز پڑھنے سے کوئی منع کر دے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام کے بعد میں ہوا۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر میں وہ صلاحیت تھی کہ عمر اللہ کے نبی بن جاتے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا نبی ماننا اسلام کا اور ایمان کا جز ہے، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی ماننا یہ بھی ایمان کا اور اسلام کا جز ہے کہ اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں، آپ آخری نبی خاتم النبیین ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔
آپ کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد میں اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے اور وہ بالکل قابل اعتماد اس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہیں اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی علاقے کے نبی ہیں، ٹھیک ہے اس علاقے میں قیامت تک آپ کی نبوت چلے گی لیکن دوسرے علاقے میں دوسرے نبی ہوں گے، ایسا نہیں ہے، سارے عالم کے نبی ہیں اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے نبی ہیں۔ اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے اور ہونا چاہیے۔ اس کے خلاف اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور اس کی بات ناقابل قبول ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر میں صلاحیت تھی کہ عمر نبی ہوتا۔ قرآن کریم میں تقریباً 20 یا 22 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک بات آئی یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی کہ اللہ کے نبی اگر ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہے۔ اللہ نے حضرت عمر کی اس بات کی ایسی لاج رکھی کہ اللہ نے اپنا حکم بلکہ قرآن کی آیت اسی کے مطابق اتار دی۔ طواف کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا مسئلہ آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے جہاں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے نشانات ہیں، کیا ہی اچھا ہو طواف کے بعد 2 رکعت نماز لوگ یہاں آ کے پڑھ لیا کریں۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی، اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق آسمان سے قرآن کی آیت اتار کر یہ بات فرما دی وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو۔ چنانچہ مقام ابراہیم پر طواف کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور امام صاحب کا مصلی بھی نماز پڑھانے کے لیے حرم پاک میں وہاں بچتا ہے۔ اب چاہے جگہ بدل دی ہو لیکن ایک لمبے عرصے تک وہی مصلی بچتا چلا ہے۔ اس طرح کے ایک نہیں 20-22 مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ عمر نے ایک بات کہی۔ پردے سے متعلق ایک بات ذہن میں آئی کہ عورتوں کے پردے سے متعلق آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے آپ کے پاس میں آنے والے لوگ ہر قسم کے ہوتے ہیں، ایمان والے بھی ہوتے ہیں غیر ایمان والے بھی ہوتے ہیں، ازواج مطہرات گھر میں ہوتی ہیں، ہر آنے والے کی نظر کیسی ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اللہ سے کہہ دیں اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پردے کا حکم نازل فرما دیں تاکہ عورتیں اور مستورات پردے میں رہا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی اور اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات قرآن کریم میں آسمان سے اتار دیے۔ یہ میں نے 1-2 مقام کی طرف اشارہ کیا ہے، اس طرح کے 20-22 مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ ایک بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی اور اللہ نے اسی کے مطابق آسمان سے اپنا حکم اتار دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک مقام سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے ٹھہر گئے اور ایک جگہ کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ ساتھیوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں اللہ کا فضل یاد کر کے اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو پہاڑ کی وادی ہے یہاں میں اونٹ چرانے آیا کرتا تھا اور ایک چٹان کے سہارے سے ٹیک لگا کر سو جاتا تھا، مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اونٹ کہاں سے کہاں نکل گئے۔ شام کو جب گھر واپس لوٹتا تھا تو 1-8 اونٹ کم ہوتا تھا، تو میری پھوپھی یہ کہا کرتی تھی عمر تجھے اونٹ چرانا نہیں آتے دنیا میں کیا کرے گا تو؟ فرمایا ایک زمانہ ایسا تھا کہ عمر کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، آج اللہ نے ایمان کی بدولت امیر المومنین بنا دیا، خلیفۃ المسلمین بنا دیا۔ میں اللہ کی اس نعمت پر یہاں کھڑے ہو کر شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہی وہ وادی ہے جہاں میں اونٹ چراتا تھا، آج اللہ نے مسلمانوں کا خلیفہ ایمان کے بدولت اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کی توفیل میں اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔
اور پھر اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ اپنی وفات سے پہلے، شہادت سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بہت دیر تک ایسی باتیں کریں جو اللہ کے ڈر اور خوف اور اس سے امید سے وابستہ تھی۔ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ اگر پورے میدان حشر میں قیامت میں یہ اعلان ہو جائے کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، تو مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم میں جانے والا آدمی جو ایک بچا ہے کہیں وہ میں تو نہ ہوں۔ اور اللہ کی ذات سے ایسی امید وابستہ تھی کہ اگر قیامت میں یہ اعلان ہو جائے کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا میں ہوں۔ ایک صحابی سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا موت کے وقت میں جس آدمی کے دل میں اللہ سے اس طرح کی امید ہو اور اللہ کا اس طرح سے ڈر ہو، تو جس کا ڈر ہے اللہ اس سے امن عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کی امید ہے اپنی رحمت سے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے اپنے گناہوں سے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں اللہ کے یہاں جا رہا ہوں، میرا حساب و کتاب کا معاملہ بڑا سخت، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ناانصافی ہو گئی ہو، کوئی کسی پر مجھ سے زیادتی ہو گئی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کے بعد سے ان کی بہت ساری خوبیاں بتائیں۔ آپ اسلام لائے تو مسلمانوں کو عزت ملی، آپ نے ہجرت کی تو آپ کی ہجرت فتح کا سبب بنی، آپ نے یہ کام کیا، بہت سارے کام یاد دلائے، تو رونے لگے اور پھر فرمایا کیا قیامت میں اللہ کے سامنے بھی تم میرے بارے میں یہ بات کہہ دو گے اور میری گواہی دے دو گے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ضرور، اللہ نے مجھے اجازت دی تو آپ کے بارے میں یہی خوبیاں اللہ کے سامنے بیان کروں گا۔ تھوڑی دیر میں وفات ہو گئی۔ وفات سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے اجازت مانگنا کہ عمر اجازت مانگتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اللہ کے نبی کے بغل میں آپ کے بالکل حجرے شریف میں بھی دفن ہو جاؤں، مجھے وہاں انتقال کے بعد دفن کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں میں نے سوچا تو یہ تھا کہ وہ جگہ جو میں اللہ کے نبی کے حجرے میں ہیں وہ میں اپنے لیے تجویز کر لوں، وہاں مجھے دفن کر دیا جائے، لیکن میں اپنے اوپر حضرت عمر کو ترجیح دے کر یہ کہتی ہوں کہ امیر المومنین کو یہاں دفن کر دیا جائے۔ اس اجازت ملنے کے بعد بھی اپنے بیٹے سے یہ کہا بیٹا دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حجرے سے باہر رکھ دینا اور دوبارہ اجازت مانگنا، اور یہ مت کہنا کہ امیر المومنین اجازت مانگتے ہیں، اس لیے کہ میں دنیا سے جا چکا ہوں گا اور اس وقت میں امیر المومنین نہیں رہوں گا، صرف اتنا کہنا کہ عمر اجازت مانگتے ہیں اللہ کے نبی کے بغل میں دفن ہونے کی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، حضرت عائشہ نے اجازت دی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے برابر میں دفن ہونے کا موقع ملا۔ اسی لیے حجاج اکرام جب جاتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر سلام پیش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر سلام پیش کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق پر سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی دور ہٹ کر حضرت عمر پر سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دنیا میں میرے دو وزیر ہیں، ایک ابو بکر اور ایک عمر، اور آخرت میں جنت میں میرے دو وزیر ہیں، آخرت کے اندر آسمانوں پر ایک جبرائیل ہیں اور ایک میکائیل ہیں۔ آپ نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا اور میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھیں گے اور میرے بائیں طرف سے عمر اٹھیں گے، اور بلال میرے آگے آگے اذان دیتے ہوئے ہوں گے، اور ہم لوگ یہاں سے جا کر جنت البقیع والوں کو اپنے ساتھ لیں گے، اور جنت المالا والے جو مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے ہم ان کا انتظار کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر دفن ہونے والوں کی نہ پیشی کریں گے قیامت میں، نہ ان سے حساب و کتاب ہوگا، بلکہ اللہ ان کو براہ راست جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آج کی جو تاریخ ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے، محرم الحرام کی پہلی تاریخ۔ اللہ نے ایسی موافقت عطا فرمائی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام
کی عمر شریف 63 سال کی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا 2.25 سال بعد میں انتقال ہوا، تو آپ کی عمر بھی 63 سال ہی تھی، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر بھی 63 سال ہی کی تھی۔ یہ کوئی آدمی کے ہاتھ کی بات نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کی عمر اللہ جانتا ہے کون دنیا میں کتنا رہے گا، لیکن جب آدمی اپنے آپ کو ظاہری طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طریقے، آپ کی سنت کے حوالے کر دیتا ہے اور آپ کی اتباع میں اپنے آپ کو بالکل پیش کر دیتا ہے، تو جو چیز اختیاری نہیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی اپنے نبی کی موافقت عطا فرما دیتا ہے۔ ان دونوں حضرات نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل سنت کی اتباع فرمائی، آپ کی زندگی کی قابل اتباع فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے عمر میں بھی آپ کے برابر دونوں کو کر دیا۔ چنانچہ قیامت میں اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی، سب سے پہلے میں اور ابو بکر اور عمر اٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور ہمارے ان بڑوں کی سیرت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا